مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم کرنے کا مشن، پاکستان سفارتی سرگرمیوں کا مرکز، وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان بحران کے خاتمے کے لیے بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔ اس سے پہلے ایکس پر بیان میں وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ، ایرانی صدر عباس اراغچی اور امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف کو ٹیگ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، وٹکوف اور جیرڈ کشنر ممکنہ طور پر اگلے ہفتے اسلام آباد میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی غیر مصدقہ خبروں کے پھیلاؤ سے گریز کی اپیل، قومی مفاد کے پیش نظر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کے ذریعے ایران کو امریکی سیز فائر کی پیشکش مل گئی۔ ایرانی عہدیدار کی تصدیق، کہا کہ پاکستان نے امریکی تجاویز کا مسودہ تہران کے حوالے کیا۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے ایران نے تاحال فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیجا۔ یہ منصوبہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ثالثی کا کردار پاکستان، مصر اور ترکیہ ادا کر رہے ہیں۔ امن منصوبے کے تحت امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ یورینیم افزودگی نہ کرے، یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے۔ نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس پراکسیز کو فنڈنگ ختم کرنے اور آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے 6 شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے مذاکرات کے لیے خطے میں تمام امریکی اڈوں کے خاتمے، جنگ میں نقصانات پر ہر جانے کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ آئندہ ایران پر جنگ مسلط نہ کرنے کی ضمانت مانگی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران نے شرائط عائد کی کہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ فراہم کیا جائے، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کی اجازت دی جائے۔ رائٹرز کا کہنا تھا کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کو محدود کرنے سے بھی انکاری ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا پاکستان کی سفارتی پیشکش کا خیر مقدم، مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کو بروقت اور تعمیری قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور 2 ممالک کی قیادت کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ کہا کہ پاکستان کا مسلم دنیا میں مؤثر کردار مذاکرات کے لیے سازگار ہے۔ کہا کہ ملیشیا پاکستان کی پیشکش کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ امریکہ اور ایران کو پاکستان کی پیشکش کا مثبت جواب دینا چاہیے۔ ٹرمپ کا ایران میں رجیم چینج کا ہدف حاصل کرنے کا دعویٰ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے ایران کی قیادت ختم کر دی، یہ رجیم چینج ہے، نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران میں ہم صحیح لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور مارکو روبیو ایران کے معاملے پر متحرک ہیں۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کے ایران کے معاملے میں بہترین رہے ہیں۔ ایران کے پاس اب کوئی لیڈر نہیں، ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے اور ہم بھی ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران اس بات پر راضی ہے، وہ کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک تھے۔ ملاقات میں خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ وزراء اعلیٰ کی وزیر اعظم کو صوبے میں سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ، ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات آج شام ہوگی، بلاول بھٹو بھی موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم ایران جنگ میں ثالثی کی کوششوں پر صدر کو اعتماد میں لیں گے۔ ٹرمپ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں، کیا آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں؟ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے مسترد کر دیے۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی، نہ ہی پرانا نظام۔ ایران کے خلاف کارروائی کا خیال ختم ہونا چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کی سفارتکاری پر کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ آبنائے ہرمز میں مختلف اقدامات جنگی صورتحال کے باعث نافذ کیے۔ جو ممالک جہریت میں شامل نہیں، وہ ایران سے رابطہ کر کے اس گزرگاہ سے گزر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں بین الاقوامی قانون مردہ ہو چکا، مغرب کا معیار دوگلا ہے۔ جرمن صدر کو خاموشی توڑ کر ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ کی مذمت کرنے پر سراہتے ہیں۔ ایران اور حزب اللہ کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، ایک فوجی سمیت کئی اسرائیلی ہلاک۔
درجنوں زخمی، تل ابیب میں متعدد عمارتیں تباہ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نشانہ بنایا۔ خیبر شکن، عماد اور سجیل میزائل سمیت تباہ کن ڈرون سے تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز پر ہدف بنائے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل بھی ایرانی شہر بو شہر کی جوہری تنصیبات پر حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے کوئی تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک میں آگ لگ گئی۔ تہران کے مضافاتی علاقے بھی ملبے میں ایک شخص کو زندہ نکال لیا گیا۔ ایران سے منسلک ہیکرز کے اسرائیل پر سائبر حملے، 50 سے زائد اسرائیلی کمپنیوں کا ڈیٹا متاثر۔ بلومبرگ کے مطابق درجنوں سیکیورٹی کیمرے ہیک، نگرانی اور معلومات کے حصول کے لیے استعمال ہونے کا انکشاف۔ اسرائیلی حکام نے وارننگ جاری کر دی، کیمروں میں نقب زنی کے واقعات رپورٹ نہ ہو سکے۔ ماہرین کے مطابق سائبر حملے حساس معلومات کے تحفظ کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، ملکی ضروریات متاثر کیے بغیر خلیجی ممالک کو اشیاء خورنوش کی برآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ خلیجی ممالک کو 40 فوڈ آئٹمز کی برآمد کی اجازت دی جائے۔ چاول، خوردنی تیل، چینی، گوشت، پولٹری، خشک دودھ، ڈیری مصنوعات، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ وزیر اعظم کا طلب و رسد کی مکمل نگرانی یقینی بنانے کا حکم۔ خلیجی ممالک کے لیے برآمد کنندگان کا ڈیٹا بیس تیار کر لیا گیا۔ سبزیوں، پھلوں اور گوشت کی برآمد پر کوئی اضافی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ بندرگاہوں پر نقل و حمل کے نرخوں میں 60% کی کمی۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن ڈیسک بھی قائم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی سپلائی لائن متاثر ہے۔ خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اشیاء خورنوش کی فیصلہ سازی میں تاخیر ناقابل قبول ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کراچی، گوادر اور دیگر ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بڑھانے کی بھی ہدایت۔ پیٹرول پمپ مالکان کو درپیش مسائل فوری توجہ کے متقاضی۔ حکومت پالیسی سازی میں شامل کرے۔ پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کے ملک بھر کے پیٹرول سٹیشنز بند کرنے کی دھمکی۔ ایسوسی ایشن نے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے فوری ملاقات کے لیے مراسلہ بھی بھیج دیا۔ کہا کہ پیٹرولیم سیکٹر کو آپریشنز، مالی مشکلات، قیمتوں اور اچانک پالیسی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کفایت شعاری مہم، حکومت کا ترقیاتی بجٹ میں 100 روپے تک کٹوتی کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے وزارت ترقی اور منصوبہ بندی کو ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی ہدایت کر دی۔ جولائی سے فروری 2026 تک وزارت ترقی اور منصوبہ بندی نے 403 ارب روپے جاری کیے۔ حکومت نے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ٹریلین روپے مختص کیے تھے۔ کفایت شعاری مہم کے تحت سندھ کابینہ کا 3 ماہ کا تنخواہ نہ لینے اور ورک فرام ہوم کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ وفاق نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تو سندھ حکومت اس پر مکمل عمل درآمد کرے گی۔ ایسی صورتحال سے بچنا ضروری ہے جس میں ایندھن اور توانائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے۔ عوام سے اپیل ہے کہ اگر ممکن ہو تو گھروں سے کام کریں۔ یہ کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نیا ریکارڈ، صرف 2 سال میں کاشتکاروں کے لیے 30,000 ٹریکٹر، 20,000 سے زائد گرین ٹریکٹر کاشتکاروں کو مل گئے۔ مزید 10,000 ٹریکٹرز کی فراہمی کا عمل شروع۔ کاشتکاروں کو 4 روپے کی لاگت سے 5,000 سپر سیڈرز بھی مل گئے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ کاشتکار کو زراعت کے روایتی اور فرسودہ طریقے چھوڑ کر جدید مشینری کا استعمال شروع کرنا ہوگا۔ ایگریکلچر میکانائزیشن سے لاگت میں کمی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع کا معاملہ ایک بار پھر التوا کا شکار۔ 2 غیر منتخب افراد کی شمولیت پر وزیر اعلیٰ کے قریبی حلقوں نے اعتراضات اٹھا دیے۔ پشاور سے منتخب 4 MPAs بھی وزارتوں کے لیے ڈٹ گئے۔ رکن اسمبلی فضل الہی، قاسم علی شاہ، شیر علی آفریدی اور سمیع اللہ خان بھی میدان میں۔ چاروں میں سے کوئی بھی رکن اسمبلی وزارت دینے کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پشاور سے 2 وزراء اور 1 معاون خصوصی لینے کا امکان، تنازع کے باعث کابینہ میں توسیع کا عمل تاخیر کا شکار۔ متحدہ قومی موومنٹ کا سیاسی جماعتوں سے 28ویں ترمیم لانے کا مطالبہ۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کراچی پر مصنوعی اکثریت کی جانب سے اختیارات اور وسائل کی منتقلی کو روکا جا رہا ہے۔ آپ 28ویں ترمیم لائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فاروق ستار نے کہا کہ MKM کے پاس ایک آئینی عہدہ ان سے برداشت نہیں ہے اور وہ خود آزاد عہدے رکھیں۔ وفاق کو آخری وارننگ دے رہے ہیں کہ اس رویے کو ترک کر دیں، اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کریں، ورنہ سب کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے۔ پاکستان کی ترقی اور استحکام کا انحصار کراچی کی مضبوطی اور ترقی میں ہے۔ بااختیار بلدیاتی نظام ملک کی بقا کے لیے ناگزیر ہو چکا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ موجودہ حالات میں MKM کی اس آئینی ترمیم کی ماضی سے زیادہ ضرورت ہے۔
صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ صوفیہ کی دھرتی سندھ کی تقسیم کے خواب دیکھنے والے ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا کہ ایم کیو ایم کے وزراء وفاق میں بیٹھ کر مراد لے رہے ہیں اور کراچی میں آ کر مظلومیت کا رونا روتے ہیں۔ بلدیاتی اختیارات کا رونا رونے والے بتائیں کہ جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا۔ آرٹیکل 140A کی تشریح اپنی مرضی سے کرنا آئین کے ساتھ مذاق ہے۔ پی پی سندھ کی وحدت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ ملک بھر میں آج سے 30 مارچ کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیر اثر بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ کراچی میں آج، کل 28 اور 29 مارچ کو بارش کا امکان ہے۔ بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ کلات شہر میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری، جاتی سردی کو بریک لگ گئی۔ کوہلو میں مکان گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ اسپین میں غیر قانونی تارکین وطن کو ایک ہفتے میں پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے۔ اسکیم سے دیگر ممالک کے علاوہ تقریباً 15,000 پاکستانی فائدہ اٹھائیں گے۔ خصوصی اجلاس میں وزیر اوورسیز پاکستانی صالح حسین کی بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ کا جلد اجرا اولین ترجیح ہے۔ کسی مجرم یا مطلوب ملزم کو ہرگز پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ترجیحی بنیادوں پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کے سفارت خانے کو پاسپورٹ سیکشن کے لیے اضافی عملہ فوری فراہم کرنے کی ہدایت۔